بسم الله الرحمن الرحيم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں آپ سب کا آج کی اس مجلس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسم کے 17 لیکچر پورے کیے اور اسم کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ہیں ساری مکمل کی۔ فعل کا ٹاپک ہمارے سامنے آیا تو کل ہم نے فعل کے بارے میں پڑھا کہ فعل دو طرح کے ہوتے ہیں، ماضی اور مضارع۔ تو فعل خود کیا ہے؟ فعل ہے ٹائم کے ساتھ کام کو زمانے کے ساتھ میں کیا جائے، کام جب ہے کوئی اور اس کے ساتھ زمانہ جڑ جائے، یعنی یا تو کام ہو چکا ہے یا کام ابھی کیا جا رہا ہے یا کام ہوگا۔ تو تین طرح کے زمانے ہوتے ہیں عام طور پہ۔ تو یہ جب ٹائم جڑ جائے کسی کام کے نام کے ساتھ تو وہ فعل ہوتا ہے۔ ہم نے کل پڑھا تھا فعل ماضی کے اندر گردان پڑھی تھی۔ فعل ماضی کی گردان جو ہے وہ آپ کو کل میں نے لکھائی تھی، فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلنا فعلتما فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو اور فعلنا۔ تو ہم نے ایک اس کو بولتے ہیں گردان۔ تو یہ گردان میں نے آپ کے سامنے کل لکھی، وہ لکھی تھی فا عین اور لام کلمہ کے بیسس پہ۔ تو عین کلمہ پہ کل جبر تھا، آپ نے دیکھا تھا۔ پھر میں نے آپ کو بہت سارے اگزامپل کروائے اس تعلق سے۔ اگزامپل بہت سارے کون سے تھے؟ جیسے میں نے آپ کو اگزامپل کرایا خلق، جعل، غفر، صبر، عبد، رفع، جلس، ضرب، ذهب، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دخل، نصر، اس کے علاوہ نزل، اس کے علاوہ صدق، کذب، رجع، ظلم، رزق، سجد۔ تو یہاں تک ہم نے بہت سارے اگزامپل کیے فعلہ کے تعلق سے کیے۔ اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں کوئی بڑا بدلاؤ نہیں ہے، بس کل میں نے آپ کو ہلکا سا اشارہ دے دیا تھا۔ آج کا ٹاپک ہے کہ یہ جو فا کلمہ ہے، عین کلمہ ہے، اس کے اوپر جبر کی جگہ کیا آ جائے گی؟ زیر۔ تو آج ہم جو پڑھیں گے وہ یہ پڑھیں گے سمیع۔ سمیع کا معنی ہوتا ہے اس نے سنا۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، یعنی تو بھی ہماری سن لے، تو بھی ہمیں معاف کر دے، یعنی جو بھی ہماری اللہ سے ڈیمانڈ ہے نماز کے اندر۔ تو سمیع کیا معنی ہے سمیع کا؟ اس نے سنا یا سننا۔ اب آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے، وہی گردان ہے کل والی، اور اسی کے اندر اس ورڈ کو گھما دینا ہے۔ تو یہاں پہ جو مین بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ عین کلمہ جو ہے اس کے اوپر کیا آ گئی؟ زبر تھی یہاں پہ اور یہاں پہ زیر آ گئی۔ تو سب سے فیمس تو دیکھو یہ ہے، کم فیمس یہ ہے، اور تیسرا جو اس سے بھی کم ہے، یعنی جس کے کم اگزامپل یوز کیے گئے ہیں، وہ ہے فعولا۔ تو ہم یہاں پہ کچھ اگزامپل کر لیں گے۔ جیسے فعولا کے میرے پاس 5 اگزامپل ہے۔ جیسے ہم نے ایک اگزامپل کیا تھا ثقیل۔ ثقیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھاری۔ ثقیل، خفیف کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ یہاں پہ ہے، آپ میں سے سورہ قاریہ کس کو یاد ہے؟
تو یہاں پہ گردان ہے سقلا، سقلا سقلا سقلو سقولت، فمن سقلت موازینہ، تو جن کے وزن، جن کے اعمال جو ہے وہ کیا ہو گئے؟ بھاری ہو گئے. سقولت کا معنی کیا ہے؟ سقولا کا معنی کیا ہے؟ وہ بھاری ہوا، وہ بھاری ہوا. تو یہاں پہ دیکھیے کچھ چینج نہیں ہوا ہے، یہاں پہ بالکل بیسک سی بات ہے. میں ایک بار آپ کو آرام سے گردان کرا دوں گا. یہاں پہ گردان سیم رہے گی، بس یہ جو بیچ والا کلمہ ہے یہ چینج ہوا، اور کوئی بڑی بات نہیں ہے. چلیے ہم کرتے ہیں سقلا کی گردان. آپ میں سے کوئی سورہ قاریہ اپنے سامنے رکھے تب تک کے لیے. جیسے مان لیجیے سورہ یہ اس کی سقلا کی گردان کرتے ہیں. تو سقلا ثقلا ثقلا، گردان ایک بار سے دوبارہ بناؤں آج آپ کے لیے، ایک بار ریپیٹیشن کے لیے. تو یہی سمجھ لیں کہ یہیں سے ریپیٹیشن ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ سقلا کا معنی کیا ہے؟ بھاری ہونا. تو دو بھاری، وہاں پہ تھا ثقیلتانی، اور تم دونوں بھاری ہوئے. ثقلتا، ثقلا ثقلا ثقولت ثقولتا. آگے نہیں، یہاں پہ ترجمہ بول رہے ہو، یہ عربی، یہاں پہ گردان بتاؤ نا آپ. یہ ہو گئی تھرڈ پرسن کی گردان. اب یہاں پہ سیکنڈ کی سٹارٹ کرتے ہیں. سیکنڈ کی گردان ہوگی یہاں پہ ایک ہی ورڈ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے. سقل بولیے، سقل نہیں ہے، سقل نہیں ہے، سقل بولیے، سقل. ہاں بھائی، عربک گرامر آپ کو ٹیکنیکل لینگویج لگی یا نہیں لگی؟ ہر چیز کا رول ہے یا نہیں ہے؟ اور باقی گرامر آپ نے پڑھی ہوگی اپنی زندگی میں. کیا کبھی اس طرح سے آپ نے ایک لینگویج اتنی آسانی سے سیکھ لی کبھی؟ تو اب بتائیں کہ قرآن یہ عربی جو ہے آسان ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑی محنت ہے، مانتا ہوں میں، محنت ہے. بالکل صحیح بات ہے، ٹائم لگتا ہے کسی بھی چیز میں. یہاں پہ کیا آئے گا؟ سقلتو، ثقلتو. ثقلتو اور ثقلنا. آلرائٹ، تو یہ ہماری گردان بنی. اب سورہ قاریہ آپ میں سے کس کو یاد ہے؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، فَأَمَّا مَنْ، اور جس کا، اما من ثقلت موازینہ، اور جس کا وزن کیا ہوا؟
بھاری ہوا. یہاں پہ یہ مؤنث کیوں آیا؟ یہ ابھی ہم جب یہ جملہ فعلیہ پڑھیں تو پتہ چل جائے گا کہ جس کا وزن بھاری ہوا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو جنتوں کے اندر ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا وزن کیا ہوا؟ ہلکا ہوا، جس کے اعمال میں وزن نہیں ہوا، تو کیا ہوگا پھر؟ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کی ماں تو آگ ہے، حاویہ ہے اس کی ماں تو. فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کی ماں تو آگ ہے، یعنی اس کو جو قرار، اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ تو آگ ہی ہے. فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم کیا جانو یہ کیا ہے؟ کیا؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، آگ ہے. تو آپ کو مطلب قرآن کا جو سمجھانے کا، یعنی جو ساتھ میں قرآن کے اندر وہ بھی چلتے ہیں جن کو ہم محاورے بولتے ہیں، عرب کے اندر محاورے استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب کافی انٹرسٹنگ، مطلب کافی ایک گہرائی والی بات قرآن کرتا ہے چند الفاظ کے اندر. ٹھیک ہے، تو اگر کسی کو اس کا ترجمہ بھی یاد ہو نا القاریہ کا، تو پڑھتے وقت انسان کے روح میں نا بڑی ایک دم ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے کہ میں عمل کر رہا ہوں، وزن ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ جو سورہ قاریہ ہے یہ واقعی میں بڑی زبردست ہے، جیسے ہم نے اس کے تعلق سے میں سمجھا. تو یہاں پہ اگر مان لیجئے یہ سمیع ہے، تو اب سمیع کو گھمائیے یہاں پہ. سمیع، سمیع، سمعوا، سمعت، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتنا، سمیتو، سمینا. آپ نے ورڈ سنا ہوگا سمیعنا و اطعنا، یہ ہے حدیث میں کچھ ڈائریکٹری وغیرہ میں، جیسے ڈائریکٹری نہیں، سوری، ڈاکیومنٹری وغیرہ جو اسلام پہ بنی ہے، جیسے کوئی سیریز وغیرہ بنی ہے، تو صحابہ جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے بھئی سنا اور ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور قرآن نے بھی کہا کہ بھئی قالوا سمعنا و اطعنا، انہوں نے کہا کہ ہم سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں. ہم نے سن چکے ہیں، یعنی پاسٹ کی بات ہے. یہ سنا آپ نے، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اکثر حدیثوں کے اندر آپ کو دکھے گا کہ کوئی صحابی یہ بیان کر رہے ہوں گے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو یہ آپ غور کرو گے، آپ کو گردان یہ جو کچھ فعل ہے یہ یاد کرو گے. جیسے میں آپ کے سامنے عین کلمہ پہ زیر آ جائے وہ والے لکھا دیتا ہوں. جیسے کل میں نے آپ کو بہت سارے اگزامپل لکھائے، کتنے لکھائے تھے؟ کوئی گن کے بتا سکتا ہے؟ کل کے اگزامپل فا پہ عین کلمہ پہ زبر تھا، وہ والے اگزامپل. صرف 12 لکھائے میں نے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں، میں نے 2 پارٹ میں لکھائے تھے. ہاں، 2 پارٹ میں لکھائے تھے. میں نے لکھایا تھا سب سے پہلے یہ نصرہ سے لے کر میں نے ذہبہ تک لکھایا تھا. پھر اس کے بعد میں ذہبہ دوبارہ سے شروع کیا تھا میں نے، نزلہ سے اور سجدہ تک لکھایا تھا. ہاں، تو کچھ رہ گئے ہیں، وہ آج میں آپ کو چارٹ بھیجوں گا. تو یہ فعلہ کے میں آپ کو لکھا دیتا ہوں. جیسے فریحہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فریحہ، خوش ہونا. تو وہ خوش ہوا، فریحہ، فریحو، فریحت، فرحتو، میں خوش ہوا. عملہ، عمل کرنا، اس نے عمل کیا. عملوا الصالحات. اب قرآن کے اندر آپ عملو کتنی بار دیکھتے ہیں؟ عملہ، اس نے عمل کیا، یا عمل کرنا لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، عمل کرنا.
ویسے اس امیلا کا مطلب کیا آپ کو پتا ہے نا، اس نے عمل کیا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ہاں. تو عملا عملا عملو عملوا الصالحات، دیکھو عملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل، جس نے نیک عمل کیے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ ہم ان کو ایسی جنتوں کے نیچے داخل کریں گے. کن کو؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں. اوکے. عالمہ، اب امیلا ہے، امیلا کی سیم بیسس پہ علیمہ. علیمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس نے جانا یا جاننا، علم حاصل کرنا یا جاننا. جاننا. حمیدہ، اس نے حمد بیان کی. سمیع اللہ لمن حمیدہ. حمیدہ، حمیدہ کا معنی جو ہوتا ہے اس نے حمد بیان کی. یہاں پہ میں بیسک جو میننگ ہوگا وہ لکھ رہا ہوں، حمد کرنا، تعریف بیان کرنا. حسیبہ، گمان کرنا. ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے؟ ام حسبتم. باقی سب کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی ریپلائی نہیں دے رہا، کیا بات ہے؟ گمان کرنا. اس کے علاوہ حفیظہ، اس کے علاوہ ہے حفیظہ، اس نے یاد کیا. کہ آپ یاد کرنے کے بعد ایک بار قرآن پڑھو گے نا، اس گردانوں کو ایک بار یاد کر لو گے نا، ہر ایک کی گردان یاد ہونی چاہیے آپ کو. اس کے بعد آپ قرآن پڑھو گے نا، تب آپ کو واقعی میں بہت کچھ چیزیں سمجھ میں آئے گی. تو حفیظہ کا مطلب یاد کرنا. اور رحمہ، اس نے رحم کیا. ایک آخری اگزامپل بتا دیتا ہوں، باقی آپ نے خود آپ کو مل جائے گا. اگزامپل ہے شہیدہ. اگزامپل کیا ہے؟ شہیدہ، اس نے گواہی دی. شہیدہ شہیدہ شہیدو، شہیدت شہیدتا شہیدنا، شہیدتا شہیدتما شہیدتم، شہیدتی شہیدتما شہیدتنا شہیدتو شہیدنا، گواہی دینا. اب اس کو جب ہم مضارع میں بنائیں گے تب آپ کو ایک الگ اس کی فارم ملے گی. اشہدو، میں نے گواہی دی. اوکے. تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 سمیہ کو ملا کے 8 اور 7 اگزامپل میں آپ کو آپ کی واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا. اور یہ جو تیسرا کلمہ ہے فعولا، کلمہ کہہ دو یا فعل کہہ دو، فعولا تو عین کلمہ پہ پیش. تو اس کے 5 اگزامپل ہیں میرے پاس، تو وہ بتا دیتا ہوں میں. ایک بتا چکا ہوں آپ کو، ثقلا، بھاری ہونا. ثقلا یعنی وہ بھاری ہوا، یا بھاری ہونا لکھ دیتے ہیں یہاں پہ. اگلا اگزامپل ہے آپ کے لیے بعودہ. بعود، بعید آپ کو بتایا تھا میں نے، قریب اور بعید. تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں قروبہ. قروبہ یعنی وہ دور ہوا، قریب ہوا، قریب ہوا. پہلے کرتے ہیں قروبہ کا، پھر کہتے ہیں بعودہ کا. تو وہ قریب ہوا، قروبہ قروبہ. قربتو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں قریب ہوا. تو قریب ہونا. ابھی میں صرف اور صرف آپ کو کل جو ہم نے پڑھایا تھا وہی بتا رہا ہوں، بس کچھ ورڈ میننگ ایکسٹرا لکھا رہا ہوں. تو کسی کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو ورڈ میننگ نہیں پتا تو آپ ایسے سوچیں، میں ساتھ میں میننگ بھی بتا رہا ہوں. تو
کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ 2-4 لوگ جواب دیتے ہیں تو پیچھے والے سوچتے ہیں ہمیں کچھ نہیں آتا. ایسی بات نہیں ہے. دور ہونا. کروما. کروما یعنی کل بتایا تھا میں نے, باعزت ہونا, یعنی اب یہ خود تو ہو نہیں سکتا, کوئی اس کو کرتا ہے تبھی تو ہوتا ہے. اور بھاری ہونا ہو چکا ہے. اور کمزور ہوا, ضعیف. ضعیفن ہم کہتے ہیں نا کمزور کو ضعیفن, یہاں پہ ہے ضعوفا. کمزور ہونا. تو یہاں تک ہم نے صرف اور صرف بیسک ایگزامپل کیے ہیں بھائی. 3 کلمے ہم نے پڑھ لیے. فا پہ, فا عین لام پہ, عین پہ زبر تھا, عین پہ زیر آئی, عین پہ پیش آیا. تو یہ کم استعمال ہونے والے ہیں فعل, اسی لیے ان کی ایگزامپل بھی کم ہی ہیں. اور جو بچے ہوئے ایگزامپل ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ڈائریکٹ بھیج دوں گا. حالانکہ میرے پاس کچھ اور بھی لکھے ہوئے ہیں, جیسے اپنی کاپی میں نے الگ سے نوٹس بنا رکھے تھے, تو ان میں کچھ اور بھی لکھے ہوئے ہیں. لیکن اب ہم بات کریں گے آج جملہ فعلیہ کی. بڑے آگے سب تیار ہیں؟ جملہ فعلیہ. اب یہاں آپ کو کیا کتنی بار ڈیفینیشن میں بتا چکا ہوں, پھر سے کوئی بتا سکتا آپ میں سے کسی کو یاد ہے تو بتائیں کیا ہے؟ فعل سے شروع ہونے والا جملہ. اب کوئی جملہ اگر فعل سے نہیں شروع, اسم سے شروع ہو تو وہ کیا ہوگا پھر؟ جملہ اسم. فعل سے شروع ہونے والا جملہ. تو یہاں پہ آپ دیکھو کہ ہم نے ابھی ایک ایگزامپل نہیں کیا تھا, وہاں پہ لکھنا چاہیے تھا مجھے. شریبہ کا معنی ہوتا ہے اس نے پیا. شریبہ, تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں اس نے پیا. اب دیکھو اس کے اندر یہ خود ایک جملہ ہے یا نہیں ہے؟ اس نے پیا. یہاں پہ فاعل کون ہے؟ فعل کیا ہے؟ فعل یہ ہے. اب یہ فاعل اور فعل دونوں کسی کے اندر ہے؟ اسی فعل کے اندر ہے. شریبہ, اس نے پیا. آٹومیٹکلی اس کے اندر گردان ہے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تو جیسے تم سب نے لکھا, تو یہاں پہ فاعل کون ہے؟ تم سب فاعل ہے اور فعل یہ ہے. تم سب نے لکھا, لکھنے کو بولتے ہیں عربی میں کتبہ. تم سب کتبتم. 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 یہاں پہ فعل کون ہے, فاعل کون ہے؟ یہ فعل ہے, یہ فاعل ہے, اسی کے اندر ہے سب. ہے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. میں نے پڑھا. قرأ, پڑھنے کو بولتے ہیں قرأ. پڑھنے کو کیا بولتے ہیں؟ قرأ, اور آگے لگا دیتا ہوں تو. قرأت, میں نے پڑھا. تو یہ فاعل اور فعل دونوں جو ہیں وہ اپنے اندر ہی ہے, اسی کے اندر ہے, مطلب موجود ہے. تو ایک بات سمجھیے یہاں پہ کہ 2 طرح کی فاعل ہے یہاں پہ.
فائل کتنے طرح کے ہیں. لیکن اب میں اگلے وہی ایگزامپل دوبارہ سے آپ کو لکھوں آپ کے سامنے. اس نے پیا کی جگہ لکھوں زید نے پیا. عمر نے لکھا. اور عمر نے لکھا. دانش نے پڑھا. تو مجھے بتائیں یہ فائل ہے, یہ فعل ہے, یہ فعل ہے, یہ فعل ہے, ٹھیک ہے, یہ فائل ہے. تو آپ کو پتا ہے کون فائل فعل سب پتا ہے, ٹھیک ہے. اوکے. اور یہ ہاں فعل کام کو بولتے ہیں اور فائل کام کرنے والے کو بولتے ہیں. کام کرنے والا کون ہے؟ عمر, زید, دانش, ان لوگوں نے کام کیا ہے, ٹھیک ہے. اور جو کام ہے وہ خود کام ہے, فعل ہے. تو یہاں پہ فائل جو ہے وہ خود دو طرح کا ہوتا ہے. ایک طرح تو وہ جو ہم پیچھے پڑھی ہے, یعنی ضمائر کی شکل میں, اس نے کیا, میں نے کیا, تو نے کیا, ہم نے کیا, یہ ضمائر کی شکل میں. یہ فائل جو ہے یہ ضمائر کی شکل میں. ایک تو فارم ہم نے پڑھی ضمائر کی شکل میں, اور یہ جو دوسری فارم ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ظاہر کی شکل میں, یعنی ظاہر کر دیا کہ وہ کون آدمی ہے. یہ ظاہر ہو چکا ہے. کس نے کیا؟ نام ظاہر ہو چکا ہے. تو بات سمجھ میں آئی یہاں تک میں نے کیا کہا؟ ہماری جو گردان چلتی ہے وہ ضمائر کے اندر ہی تو چلتی ہے نا. جیسے ہم نے یہاں پہ گردان بنائی, وہ بھاری ہوا, وہ دونوں بھاری ہوئے, تم سب, وہ سب بھاری ہوئے, وہ مؤنث بھاری ہوئی, وہ دونوں بھاری ہوئی, وہ سب بھاری ہوئی, تو بھاری ہوا, تم دونوں بھاری ہوئے, تم سب بھاری ہوئے, تو بھاری ہوئی, تم دونوں بھاری ہوئی, تم سب بھاری ہوئی, میں بھاری ہوا, ہم بھاری ہوئے. تو یہاں پہ جو ضمائر ہے وہ جب بھی آئے گا تو کیا چلے گی؟ گردان چلے گی. مطلب جملہ کہاں پہ کہاں پہ مطلب ضمائر کے اندر, ظاہر کے اندر. میں پوچھ رہا ہوں ضمائر کے اندر یا ظاہر کے اندر؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ فعل لکھا ہوا ہے. فائل کے آگے ایک الف اور ایک آ. فائل اور فعل لکھنے کا فرق مت یہاں دیکھیے. یہاں دیکھیے جملہ شروع ہو رہا ہے کس سے؟ فعل سے. اور جو فائل ہے نا وہ اس کے آگے پیچھے لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جملہ اسمیہ, جب یہ اس جملہ فعلیہ بنانا ہے نا, تو جب ضمائر استعمال ہو رہے ہیں تب گردان چلے گی, اور وہ گردان ہی جملہ فعلیہ ہے. وہ گردان ہی کیا ہے؟ یعنی گردان کے اندر پورا نہیں ہے اس نے پیا, میں نے پیا, ہم نے پیا, تم نے پیا. اور جب اس میں ظاہر ہو تب کیا ہوگا؟ جب اس میں ظاہر ہو تب فاعل تو اپنی حالت رفع میں ہوگا, اور فعل جو استعمال ہوگا وہ تھرڈ پرسن کا فرسٹ, جو فعل جو استعمال ہوگا نا وہ تھرڈ پرسن کا. اب وہ اگر مذکر ہے تو مذکر, مؤنث ہے تو مؤنث. ابھی آگے بنا دیتے ہیں کیسے بنے گا, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ نارمل سی بات سمجھ میں آئی. جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں میں نے سنا, میں نے سنا. کیا ہوتا ہے؟ سمعت,
میں نے سنا، میں نے سنا، اللہ نے سنا. تو یہاں پہ جو سمیع استعمال ہو رہا ہے یہ تھرڈ پرسن کا کیا استعمال ہو رہا ہے؟ سیگا. تھرڈ پرسن کا سیگا استعمال ہو رہا ہے، سمیع. اور اللہ جو ہے وہ حالت رفع میں ہوگا، سمیع اللہ، اللہ نے سنا، اللہ نے سنا. کل میں نے آپ کو 2 رول لکھائے تھے کہ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. دوسرا لکھایا تھا فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ کوئی بھی فعل دیکھو، کوئی بھی فعل ہے، یہ سمیتو لکھا ہوا ہے، اس میں بھی فاعل ہے، یہاں پہ بھی یہ فاعل ہے، فاعل باہر نکل کے آ گیا. سمیع اللہ، اللہ نے سنا. اور اب میں آگے آپ کو اگزامپل کراؤں گا، ویسے ویسے آپ کو دھیرے دھیرے سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ. اور آگے بڑھتے ہیں. یعنی کسی بھی کنڈیشن میں ہو یہ واحد والا تھرڈ پرسن سیگا ہی آئے گا. تو شروع کرتے ہیں اگزامپل اسی طرح سے بنانا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. دیکھو غور سے دیکھتے رہنا، نو وریز، آپ کو آرام سے سمجھ میں آ جائے گا. یعنی میرا یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے اس میں ظاہر استعمال ہو، دیکھو غور سے دیکھو ایک بار، جیسے یہاں پہ اس میں ظاہر استعمال ہو تو فاعل جو ہے جو باہر نکل کے آیا، فاعل 1 2 3، یہ رفع میں ہوگا. اور فعل جو ہے فعل وہ تھرڈ پرسن کا استعمال ہوگا. اور وہ تھرڈ پرسن کا واحد فعل کون سا ہے؟ دیکھو یہ والا، یہ والا، یہ. اگر یہ مذکر ہے تو مذکر، اگر مؤنث ہے تو مؤنث. تو یہ تو ہے مذکر اور یہ ہے مؤنث. یعنی واحد کا صیغہ ہی استعمال ہوگا جب ظاہر استعمال ہو. یعنی یہ 2 ہی استعمال ہوگا جب فاعل ہمارا باہر نکل کے آ جائے. جب فاعل اس میں ظاہر ہو تب یہ 2 ہی استعمال ہوں گے. ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں اور ایگزامپل کریں گے تو ہمارا ذہن اور کھلے گا انشاءاللہ. تو نو وریز، آج آرام سے کریں گے. ابھی وہ داخل ہوا، کتبتم، باپ پہ نہیں لگایا کیا میں نے؟ ارے یار سوری، کتبتم. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ بھی قرأتو، یہ فلو میں پہلے لکھ دیتا ہوں فعل اور اس کے بعد میں لگایا، اسی لیے. جیسے یہ شری بائی لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ صحیح ہے. تو یہاں پہ وہ داخل ہوا کا ترجمہ آپ خود کریں گے، میں نہیں کروں گا. وہ دونوں داخل ہوئے، باقی بھی ترجمہ کریں، میں نہیں کروں گا. وہ سب داخل ہوئے. داخلہ یہی ہوگا. ایوری ون، صرف 2 آدمی رپلائی دے رہے ہیں، یہی ہوگا داخلہ. اور وہ دونوں داخل ہوئے، داخلہ. ارے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا پلیز بتا دیں، میں دوبارہ سے سمجھا دوں گا پوری گردان بنا کے. ایک بار میرے ساتھ بنے رہے، آ جائے گا انشاءاللہ آپ کو آخر میں. دخلو، دخلو. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے وہ کی جگہ ہم استعمال کریں گے، وہ دونوں اور وہ سب کی جگہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں. لڑکا داخل ہوا، 2 لڑکے داخل ہوئے اور بہت سارے لڑکے داخل ہوئے، لڑکے داخل ہوئے. تو ترجمہ یہاں پہ کیا ہوگا؟ لڑکے کو، ایک لڑکے کو کیا بولتے ہیں؟ الولد، الولد. اور 2 لڑکوں کی حالت رفع کیا ہوتی ہے؟ الولدانی، الولدانی حالت رفع. کیوں ہوگا؟
الف لام لگنے سے نون نہیں ہٹتا، یہ بہت ہی غلط آپ کا کانسیپٹ ہے اگر آپ نے بنا رکھا ہے تو۔ الف لام لگنے سے نون نہیں ہٹتا، وہ اعراب ہلکا ہوتا ہے، مضاف بنتا ہے تبھی ہٹتا ہے صرف۔ الف لام لگنے سے صرف تنوین ہٹتی ہے، نون نہیں ہٹتا کبھی بھی، بات یاد رکھیے گا۔ ہاں یہاں پہ اگر میں لکھتا کوئی لڑکا تب ولد ہوتا، ولدن ہوتا۔ ہاں ایک یا کوئی یا کچھ لڑکے لکھتا تب وہ ولدن ہوتا۔ یاد ہے آپ کو، میں نے کافی بار بتائی تھی یہ بات۔ آپ ہاں تو یہ بھی ڈیفینیٹ ہے یہاں پہ، یہ ڈیفینیٹ ہے یہاں پہ۔ اگر ڈیفینیٹ نہیں ہوتا تو میں یہاں پہ لکھتا کوئی لڑکا، کوئی دو لڑکے یا کچھ لڑکے۔ تو میں نے آپ کو کوئی ایک یا کچھ کا اگر ترجمہ کرواؤں تو وہ نکیرہ بنے گا، تب تک ہمیں معرفہ بنانا ہے۔ تو یہ ایک ایکسٹرا رول کے طور پہ بتا دیا تھا میں نے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ مطلب میں نے جہاں جن سے سیکھا ان سے یہ چیز نہیں سیکھی، خود اخذ کی یہ چیز۔ حالانکہ جب بھی ترجمہ ہو کوئی ایک یا کچھ کا، تبھی آپ کو نکیرہ بنانا ہے۔ اوکے تو اب لڑکے کا کیا ہوتا ہے؟ الاولاد۔ تو اب مجھے یہ بتائیں، لڑکا داخل ہوا، دو لڑکے داخل ہوئے اور لڑکے داخل ہوئے، تو تینوں کے آگے کیا لگے گا؟ تینوں کے آگے صرف اور صرف دخلا، 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 دخلو نہیں لگے گا۔ پھر بتا رہا ہوں میں، دوبارہ سے سنو بات۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے، فاعل دو طرح کا ہوتا ہے۔ فاعل جب ضمیر ہو، فاعل جب ضمیر ہو تو گردان چلے گی، اور فاعل جب ظاہر ہو جائے تو گردان نہیں چلے گی۔ پھر فاعل خود حالت رفع میں ہوگا، اور جو گردان ہے، جو فعل ہے، وہ تھرڈ پرسن کا واحد ہوگا، تھرڈ پرسن کا واحد۔ دخلا، دخل الولد، لڑکا داخل ہوا۔ دخل الولدانی، دو لڑکے داخل ہوئے۔ دخل الاولاد، لڑکے داخل ہوئے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اگلے پیج پہ آئے گی دوبارہ۔ چلو کوئی بات نہیں، نو وریز۔ وہ داخل ہوئی، ترجمہ آپ کرو گے، میں نہیں کروں گا، بہت سہولیت ملتی ہے آپ کو، آرام سے بیٹھے بیٹھے دیکھتے ہو، کچھ بھی نہیں کرتے۔ وہ داخل ہوئی، ارے ہاں کتاب تو کھولنے سے کیا ہوگا، تو دماغ میں تو آپ کو بنانا پڑے گا نا۔ وہ دونوں داخل ہوئی، دماغ میں بناؤ، میں پوچھوں گا ابھی سب سے۔ وہ سب داخل ہوئی۔ دیکھو تھرڈ پرسن ہے، وہ یہ واحد ہے، یعنی دخلت، دخلت، دخلت۔ یہاں پہ کیا ہوگا؟ دخلتا۔ اب آپ کو پتا چلا ایک الف میں کتنی پاور ہوتی ہے؟ یہ بتاؤ، الف ہے حمزہ ہے؟ الف ہے، یہ حمزہ نہیں ہے۔ دخلتا، یہاں پہ کیا آئے گا؟ دخلنا۔ اوکے، اب یہاں پہ میں وہ سب ہٹا کے لڑکی لے آتا ہوں۔ لڑکی داخل ہوئی، دو لڑکیاں داخل ہوئی، اور لڑکیاں داخل ہوئی۔ تو سب سے پہلے ان کا ترجمہ،
लड़की को बोलते हैं अल बिंतु, क्या बोलते हैं? अल बिंतु, हालत रफा अल बिंतानी, अल बिन तानी, अल बिन तानी। अब जो ये क्या है? बनातु, अल बनातु, अल बनातु। अल बनातु। अब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड इस्तेमाल करेंगे और वो कौन सा है? दखलत। अब बात कुछ क्लियर हुई आपके सामने? तो पहले तो सारे के सारे आप माशाल्लाह बहुत अरबी में माहिर हो, पढ़ के बताओ मिला के इसको। क्या हुआ, अटक गए? पढ़ के बताओ। दखलत, दखलत, दखलत। और ये अलिफ लाम पे भी साकिन, और दखलल बिंतु। मैंने आपको हमेशा बताया कि जब ऐसी कंडीशन आएगी ना तो यहाँ पे साकिन हटके और कुछ ना कुछ लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा जेर। दखलतिल, नहीं जरूरी नहीं है। मिन के आगे, मिन के ऊपर क्या लगा था? मिन के ऊपर लगता है जबर। हुम के ऊपर क्या लगता है? पेश। तो वो बस रूल है, जहां पे जो लगता है याद रखना, बस सिंपल सी बात है। जैसे हम कहते हैं कि क्या कहते हैं नॉर्मली कि रेशम, हम कहते हैं रेशम। अब हमें रेशम का रुमाल बनाना हो, यानी किसी रुमाल को रेशम वाला बनाना हो, तो क्या इस्तेमाल करते हैं फिर? रेशम रुमाल। क्या आता है यहाँ पे जोड़ने के लिए? रेशमी रुमाल। भाई वर्ड तो है रेशम, हमारी हिंदी भाषा है। अब आपको खुद की भाषा के बारे में इतना हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि हमने सीख ली, ठीक है, बोल बोल के सीख ली। तो रेशम रुमाल थोड़ी पढ़ते हैं, फिर रेशमी रुमाल पढ़ते हैं ना, बस वही बात है। तो वो एक एग्जाम्पल था। हो सके वो ग्रामेटिकली बैठे सही नहीं बैठे, लेकिन एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ तक सबको बात समझ में आई कि सिर्फ और सिर्फ जब भी इस्म, ये फेल जो है बार बार इसम ही आ रहा है, जब भी फाइल जो है काम करने वाला है, अगर वो जमाइर की शक्ल में है, प्रोनाउन की शक्ल में है, सर्वनाम की शक्ल में है, तब तो चलेगी गिरदान। और अगर वो जमाइर की शक्ल में नहीं है, जाहिर है, तब वो खुद तो हालत रफा में होगा फाइल, और जो फेल है वो वाहिद थर्ड पर्सन का वाहिद होगा, लेकिन मुज़क्कर और मुअन्नस का ख्याल रखा जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने इनको मुज़क्कर बनाया, ये मुज़क्कर है, और यहाँ पे हमने मुअन्नस बनाया क्योंकि ये मुअन्नस है। ये क्या लिखा मैंने यहाँ पे? चलो लिख देता हूं। फाइल अगर जाहिर हो तो ये रूल अप्लाई होता है, ठीक है। अब तो आप इतने होशियार हो गए, क्योंकि कुरान के अंदर ज़रूरी नहीं है हर जगह फाइल जो है वो ज़माइर की शक्ल में हो।
اکثر ظاہر کی شکل میں آپ کو دکھے گا انشاءاللہ. تو ایک جنرل بیسک بات تھی, سمجھ میں آئی سب کو؟ چلو قرآن کے کچھ اگزامپل کرتے ہیں ذہن کو کھولنے کے لیے. جیسے ہم نے کیا میں نے صبر کیا, اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ میں نے صبر کیا, صبر تو. صبر تو, میں نے صبر کیا. ایوب نے صبر کیا, یعنی ایوب علیہ السلام نے. بنائیں, ترجمہ کریں. صبر ایوب, ایوب کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. ویٹ پلیز. ہاں تو ایوب کیا ہے؟ ایوب ایک غیر منصرف اسما ہے, آپ کو یاد ہوگا. تو ایوب جو استعمال ہوگا وہ صبر ایوب. ارے رائٹ, تو صبر ایوب. ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری سے آزمایا, اور اتنی زبردست بیماری تھی کہ ان کے جسم کو کمزور لاچار کر دیا. ان کے جسم, ان کا سب, ان کے پاس بہت مال اور متاع سب کچھ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آزمایا, تو ان کا سارا مال متاع, صحت, تندرستی سب جاتی رہی. سب لوگ جاتے رہے, سب چلے گئے سوائے ان کی بیوی کے. وہ بیوی آخر تک ان کے ساتھ رہتی, اور شیطان نے اس بیوی پہ بہت وار کیے, لیکن وہ نیک عورت تھی, ماشاءاللہ بہت اچھے سے جمی رہی. ہم نکلے, نکلنے کو بولتے ہیں خرجنا. ہم نکلے, خرجنا. کل بتایا تھا نا میں نے, دعا بتائی تھی وہ. خرجنا, ہم نکلے. موسیٰ نکلے, خرج موسیٰ. آپ نے لفظ سنا ہے خارجی؟ یہ تو اختلافی مسائل کی بات ہے, لیکن میں تو آپ کو ترجمہ پوچھ رہا ہوں اس کا. امید, خارجی مطلب, خارجی ایک فرقہ تھا حضرت علی کے دور میں, وہ نکلا تھا, اور وہ حضرت علی کو بھی کہتا تھا اے علی تم کافر ہو گئے ہو, معاذ اللہ, تم توبہ کرو, تم کافر ہو گئے ہو, تم توبہ کرو. اور حضرت علی کو کہتے اے علی تم قرآن کے حساب سے فیصلہ کرو. بتاؤ, حضرت علی کو کہتے تھے, یعنی کہ تم غلط فیصلہ کر رہے ہو, صحیح سے فیصلہ کرو. اور بہت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی دی تھی کہ اس طرح کے خارجی جو ہیں وہ نکلیں گے, اس طرح کے لوگ نکلیں گے. تو آج بھی جو مولوی ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, تو وہ کسی کو بھی خارجی کا لقب دے دیتے, بولے یہ خارجی ہیں, دین سے خارج ہے, نکلے میں دین سے. ان دونوں نے لکھا, ان دونوں نے, کیا فرق پڑتا ہے, دونوں بتا دو آپ. خرجا نہیں, لکھا ان دونوں نے. کتبا لکھیں, کتبا یہ تو ہے مذکر کے لیے. اب یہاں پہ مؤنث بنائے تو کیا بنے گا؟ کتبتا, کتبا, کتب. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ میں آپ سے کہوں کہ زینب نے لکھا, کتبت,
कतबत ज़ैनबु, कतबत ज़ैनबु। ऑलराइट, आगे करें। अब आगे जो हैं एग्जाम्पल की जगह में आपको कितने बज गए? अभी तो 10 ही बजे हैं ना। एक मिनट, कुछ चीज़ें आपको बतानी थी, कुछ अहम तरीन चीज़ें, जैसे कि शुरू करते हैं। देखो, कुछ चीज़ें थी जो मैंने इसमें छोड़ दी थी, आज बताता हूँ। देखो, मखलूक जो होती है ना, वो 2 तरह की होती है। मखलूक कितने तरह की होती है? मखलूक से मुराद आपको पता है जो पैदा किए गए हैं। मखलूक खलका, खालिकुन मखलूकन। खलका उसने पैदा किया, खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकन जिसको पैदा किया गया। तो ये अभी आप एक टॉपिक बाकी है अभी फेल के अंदर, वो आएगा, उसके बाद से आपका दिमाग थोड़ा सा है ना वो ज़्यादा चलना शुरू होगा। ओके, उसको बोलते हैं मफूल। अभी मफूल नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। तो खलका खालिकुन मखलूकन, तो ये मखलूक जो है वो क्या होती है? जिसको पैदा किया गया। तो पैदा करने वाली दुनिया में कितनी तरह की चीज़ें? 2 तरह की चीज़ें। एक तो वो है जिनमें अकल है, उनको बोलेंगे हम आकिल, और जो अकल वाले नहीं है उनको क्या बोलेंगे? गैर आकिल। अब मुझे बताएं, अकल कितनों में है? कितनी ऐसी मखलूक है जिसमें अकल है? इंसान, जिन, और तीसरी फरिश्ते। जानवरों में अकल होती तो फिर हमें दूध दे दिया उन्होंने, हमें गोश्त दे दिया। अगर उनमें अकल होती तो भाग जाते सब मिलके, रिवोल्ट कर देते हमारे खिलाफ। हाथियों को लेके आते अलग से, बोले इनको मारो पहले, बहुत परेशान किया इन्होंने। शेरों को भी लाते, गीदड़ों को भी लाते, सबको ले आते, खत्म हो जाता है यहाँ पे सब। अल्लाह ने क्या कहा? वसखर लकुम मा फिल अर्दी जमिया, ज़मीन पे जो कुछ भी है वो हमने तुम्हारे लिए सखर किया है, यानी तुम उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सको, तुम्हारे लिए वो वसाइल बन सके, तुम्हारे लिए ज़रिए बन सके, ज़रिया माश। एक बात देखो, हमारा जो खाना पीना है और हमारा जो ज़िंदगी जीने में जो आसानी पैदा हो रही है वो पेड़ों से और जानवरों से हो रही है। आप दूध पीते हैं, कहाँ से आता है? मिठाई खाते हैं, कहाँ से आती है? दूध से बनती है, कहाँ से आता है? खाना जितना भी खा रहे हैं कहाँ से आता है? पेड़ों से, पौधों से। आप जो खाना खा रहे हो, गोश्त खा रहे हो, अंडे खा रहे हो, दूध पी रहे हो, सारा कहाँ से आता है? जानवरों से आता है। तो अल्लाह ताला ने ये इनमें अगर अकल रख दी होती ना तो फिर तो दे दिया इन्होंने, हमें देते ही नहीं। ये कहते मेरा दूध है, मैं क्यों दूं, मेरे बच्चे को पिलाऊंगा, वाई शुड आई गिव। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इनको अकल नहीं दी। तो अब जो यहाँ पे मैं बात बताना चाह रहा था, जो मैंने इसमें भी नहीं बताई और जो मैं फेल में भी आपको बता रहा हूँ आज, तो वो इसमें भी कहीं कहीं अप्लाई होती है, ठीक है। तो जो आकिल मखलूक है वो तो आपको पता है मुज़क्कर और मुअन्नस बन सकती है और होती भी है उनमें। तो फरिश्ते तो जैसे मान लीजिए, फरिश्ते तो एक अलग कैटेगरी है, लेकिन फिर भी ठीक है, हम पहचान करेंगे इनमें से जो मुज़क्कर होगा वो मुज़क्कर होगा, जो मुअन्नस होगा वो मुअन्नस होगा। अब बची गैर आकिल मखलूक। गैर आकिल मखलूक समझते हैं? अब गैर आकिल मखलूक को हम चाहे मुअन्नस बनाए चाहे मुज़क्कर बनाए, कोई फर्क पड़ता है? भाई कुछ बात समझें आप। जैसे लकड़ी है, अब लकड़ी मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, किसी के कोई फर्क पड़ेगा? वहीं पे लड़की है, और लड़की अगर मुज़क्कर बना दी जाए
تو پھر فرق پڑے گا، تو غلط ہو جائے گا. لڑکی کیونکہ عاقل کی مخلوق ہے تو وہ ہونی چاہیے مؤنث. تو یہاں پہ ایک جنرل بات بتا رہا تھا، وہ یہ ہے کہ اسم میں جو میں نے بات چھوڑ دی وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور جو مذکر میں جو یہ فعل میں ہم پڑھیں گے وہ بھی بتا دیتا ہوں. کہ یہاں پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے غیر عاقل، غیر عاقل، غیر عاقل کی اگر مان لیجئے جمع ہو، جمع ہو، ہم واپس اس میں جاتا ہوں بات سمجھانے کے لیے. اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو یا جمع ہو تو اس کے ساتھ پھر واحد مؤنث بھی آ جاتا ہے. غیر عاقل ہے، مذکر ہے، اگر وہ جمع ہے، جیسے آپ نے سورہ غاشیہ پڑھی ہو، اس کے اندر سنگل جمع کے ساتھ میں سنگل کا جو سیگا ہے وہ استعمال ہوا ہے، صفت جو ہے وہ سنگل کی استعمال ہوئی. جیسے ہم نے کیا پڑھا تھا، صفت اور موصوف. یہ ایکسٹرا بات ہے بالکل، اگر بات سمجھ میں آئے تو بھی اچھی بات ہے، نہیں آئے تو بھی بھول جائیں. ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ صفت جو ہے وہ موصوف کے حساب سے آتی ہے، یہی پڑھا تھا نا. ہاں، میں اگر آپ کو یہاں پہ کہوں کہ اگر صفت جو ہے وہ جمع ہے، کس کی؟ غیر عاقل کی جمع ہے، تو یہاں پہ میں کبھی کبھی صفت واحد مؤنث بھی استعمال کر سکتا ہوں. تو یہاں پہ کبھی کبھی صفت واحد مؤنث بھی استعمال ہو جاتی ہے. تو اب یہ ایک جنرل رول ہے. ہاں قرآن کے اندر دکھے گی آپ کو، اس وقت آپ کہیں گے ندیم بھائی یہ غلط سینٹنسز ہے، وہ ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ غلط تو آپ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ قرآن ہے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ ایک جنرل رول ہے، نارملی یہ بات یاد رکھنے لائق ہے. آپ کہیں تو میں اس بات کو یہاں تک موجود رکھوں، آپ کہیں تو میں ڈیلیٹ کر دوں. کیوں؟ کیونکہ ایک ایکسٹرا بات ہے، لیکن اس کا آج یہاں پہ ضروری استعمال ہونے والی ہے. ضروری اس طرح سے آج، ہاں بتا رہا ہوں، ایک منٹ بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو صفت ہے یہ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ موصوف کے حساب سے آتی ہے. صفت ہے، جملہ اس جملہ نہیں، مرکب توصیفی یاد ہے آپ کو؟ ہلو، ہاں. تو جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اس کو موصوف بولتے ہیں. اگر وہ جمع میں ہو تو صفت بھی جمع آتی ہے نا. لیکن یہاں پہ ایک ایکسیپشنل رول ہے کہ اگر غیر عاقل کی وہ جمع ہو تو وہاں پہ ہم صفت واحد مؤنث عرب استعمال کرتے ہیں. اوکے. اور اشارے کے تعلق سے رول ہے، وہ کیا ہے وہ بھی مجھے بتا دیتا ہوں، وہ بھی ایکسٹرا رول ہے. وہ کیا ہے کہ اگر مشار الیہ جمع مکسر ہو، یعنی دو چیزیں اس میں، اشارہ پلس مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا گیا مشار الیہ، تو ہمیشہ مشار الیہ کے حساب سے اشارہ آتا. آپ کو پتہ ہے اس بات کا. اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ جمع مکسر ہے تو اشارہ بھی کیا آنا چاہیے؟ ارے جمع مکسر کو اشارہ نہیں ہوتا، جمع اشارہ ہوتا ہے. میں جو بول رہا ہوں میرے ساتھ ہی چل رہی ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ مشار الیہ دو طرح کا جمع ہو سکتا ہے، جمع سالم یا جمع مکسر. اگر وہ جمع مکسر ہے مشار الیہ، اپنی کاپی میں لکھ لو، یہ میں یہاں پہ ایک ایک لائن نہیں لکھوں گا. اگر مشار الیہ جمع مکسر ہے اسپیشل، غیر عاقل کی بات نہیں ہے، جمع مکسر ہے تو اشارہ واحد مؤنث بھی استعمال ہو جاتا ہے. جیسے آپ، ہاں یہ ایکسیپشنل کیس ہے، جیسے آپ نے قرآن میں دیکھا نہیں، جیسے تل کا کس کی ہے؟ مؤنث ہے مذکر ہے؟ تل کا مؤنث ہے نا. قرآن پڑھی آپ سب نے، تو پھر قرآن کے اندر تل کا رسول دیکھا آپ نے؟ تل کر رسول، تل کر رسولو، تو وہاں پہ آپ نے کسی نے سوال نہیں کیا کہ یہ تل کا تو مؤنث ہے اور رسول جو ہے وہ مذکر ہے، لیکن یہ ہے جمع مکسر. رسول کی جمع کیا ہوتی ہے؟
اور رسولن. اور یہ کیا ہے؟ واحد مؤنث. یاد آیا کچھ؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ رسول، وہ رسول. سمجھ میں آئی بات؟ میں نے یہاں پہ 2 رول بتائے. رول نمبر 1 کہ صفت جو ہے وہ موصوف کے حساب سے آتی ہے. اگر موصوف جمع ہو، غیر عاقل کی جمع ہو. غیر عاقل کیا ہوتی ہے؟ انسان، جن اور فرشتوں کو چھوڑ کے جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے اگر غیر عاقل کی جمع ہو، جمع مکسر سالم کی یہاں پہ کوئی بات نہیں ہے، اگر صرف جمع ہو تو صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے. اور اس کا اگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. جیسے سورہ غاشیہ میں بھی ہے، اور ہاں سورہ یوسف میں. بتائیں. ہاں یہ اسم کا ٹاپک ہے. آج یہاں پہ غیر عاقل کی بات ہونے والی ہے فعل کے اندر، تو میں نے کچھ آپ کو ایکسٹرا باتیں بتائی ہے. یہ اشارے کے اندر کیا ہے؟ سیکنڈ رول ہے اشارے کے تعلق سے. کیا رول ہے سیکنڈ؟ کہ اشارہ ہمیشہ مشار الیہ کے حساب سے آتا ہے. اب یہاں پہ مشار الیہ وہ جمع مکسر آیا تو اشارہ بھی جمع مکسر آنا چاہیے، لیکن عرب واحد مؤنث استعمال کرتے ہیں. کر لیتے ہیں، ان کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہاں پہ آنا چاہیے تھا اولئک رسول. یہاں پہ آنا کیا چاہیے تھا؟ اولئک، وہ رسول. یہ ہے جمع مکسر، یعنی رسول، ایک رسول کو بولتے ہیں رسول، ایک رسول. اور بہت سارے رسول کو کیا بولتے ہیں؟ جمع مکسر رسول. ایک سے زیادہ رسول، یہ جمع ہے. خیر، یاد کریں گے آپ مکسر تو یاد آئے گا آپ کو. ایک دم سے سب بلینک ہو گئے. رسول ایک رسول، رسول بہت سارے رسول. یہاں پہ ہے الرسول، تلک الرسول، وہ رسول، یعنی بہت سارے رسول. اوکے، آگے بڑھیں. جمع ٹو جمع کون سا ہوتا ہے؟ سمجھا نہیں میں آپ کی بات. سب میں نہیں ہوگا، یہ اشارے کی بات ہے یہاں پہ، مرکب اشاری کی. اور یہاں پہ صفت موصوف کی، مرکب توصیفی کی بات ہے یہاں پہ. اور آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بات بالکل کلیئر نہیں سمجھ میں آ رہی. پلیز دوبارہ ریپیٹ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جمع مکسر یہاں پہ رول نہیں ہے. یہاں پہ غیر عاقل کی جمع، غیر عاقل کی جمع لکھ لیں. یہاں پہ جمع مکسر، یہاں پہ غیر عاقل کی جمع. غیر عاقل کی جمع کیا ہو سکتی ہے؟ دروازوں کو کیا بولتے ہیں؟ بابن، ابوابن. ابوابن متفرقہ. اب باب جو ہوتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے. اور سورہ یوسف میں جب وہ سارے بچے داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے بیٹوں لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل مت ہونا. وادخلوا ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. متفرقۃن یہ مؤنث ہے، اور ابوابن یہ مذکر ہے. مذکر ہے اور یہ مذکر ہے اور جمع مکسر ہے. غیر عاقل کی جمع ہے، جمع غیر عاقل کی جمع ہے. دیکھو دروازے کو بولتے بابن، ابوابن. ٹھیک ہے. اگزامپل بہت ہے میرے پاس، آپ کو بک میں بھی ملیں گے. یہ بک میں بھی یہ باتیں ایکسیپشن لکھے ہوئے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں نے آج آپ کو ایکسٹرا بتا دیا. جیسے آپ کو ملے گا گنے ہوئے دن، ایام معدودات.
اب دن جو ہوتے ہیں وہ مذکر ہوتا ہے. ایامن، ایامن جو ہے دنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جمع ہے غیر عاقل کی. تو معدودات، غیر عاقل میں صرف جمع اگر موصوف ہے ہاں تو یہ واحد مؤنث استعمال ہوگی صفت. تو یہ آپ کو خود آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گا نا تلک الرسول، تب آپ کا دماغ کلک کرے گا یار یہ تو مؤنث ہے یہ مذکر ہے، ایسا کیسے ہو گیا. پھر آپ کو یاد کرنا یہ عرب کا رول ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اور اس کے علاوہ محدوداتن، آتن، 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 ہاں تو جمع مؤنث آ رہی ہے لیکن ایامن خود کیا ہے؟ نہیں، ایامن مذکر ہے مؤنث ہے. معدوداتن آنا چاہیے تھا لیکن معدوداتن نہیں آ رہی. کیا آ رہی ہے وہاں پہ؟ ٹھیک ہے، تو یہ میں انشاءاللہ آپ کو لکھا دوں گا، کوئی دقت نہیں ہے، یہ والا اگزامپل الگ سے لکھا دوں گا. لیکن ابھی جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہاں پہ چلتے ہیں ہم. اوکے، اور کیا رہ گیا؟ ایک دو رول اور رہ گئے شاید جو مجھے ایکسٹرا میں بتانے تھے آپ کو. ہاں یہی ہے، عام طور پہ آپ یہ سوچیں کہ بھئی یہ کس طرح سے استعمال ہوا، یہ کیسے ہوا. یہ مطلب آپ جب قرآن پڑھو تو اچانک سے آپ کو دکھے کہ بھئی یہ تو جمع ہے اور یہ واحد ہے، یہ ایسا کیوں ہو گیا. یہ تو مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے، ایسا کیوں ہو گیا. تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں سوال نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو سمجھ میں آ گئی بات؟ اوکے. ایک بات اور ہے، 3 نمبر پوائنٹ لکھ لیں. غیر منصرف اسما حالت جر میں نہیں جاتے، پتہ ہے نا آپ کو؟ غیر منصرف 3 فارم ہوتی ہے غیر منصرف کی. جیسے مسجدن ہے تو مسجدن کا جو جمع ہوتا ہے وہ مساجدن ہوتا ہے. مساجدو، وہ مساجدو کیا ہوتا ہے؟ حالت غیر منصرف ورڈ ہے. آپ اپنے مکسر والا چارٹ چیک کریں، اس میں اسپیشل لکھا ہوا ہے کہ یہ غیر منصرف ورڈ ہے. مساجدو، مساجدہ اور مساجدہ. ٹھیک ہے، 2 رول ہیں جو غیر منصرف کو حالت جر میں لے آتے ہیں. پہلا رول ہے الف لام، ہلکا سا بتایا تھا میں نے کہا یاد نہیں ہو تو ڈیلیٹ کر دینا. 2 رول ہے، ایک تو الف لام، الف لام لگے گا المساجدی بن جائے گا. یہ کیا بن جائے گا؟ المساجدی. جب اس کو بنانا ہوگا حالت جر میں لے جانا ہوگا تو یہ چلا جائے گا اسی طرح. دوسرا رول ہے حالت جر میں لے جانے کا جب وہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوگا نا. جب جیسے ہم مضاف استعمال کرتے ہیں نا، اللہ کی کتاب. اب میں آپ کو کہوں اللہ کی مساجد، اللہ کی مساجد، تو اللہ کی مساجد کے اندر یہ ہوگا مساجد اللہ، سوری اللہ کی مساجد، یہ تو بنے گا مساجد اللہ. یہ تو مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اور اب اگر ہم یہ پڑھیں کہ اللہ کی مساجد میں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی مساجد تو بنے گا مساجد اللہ حالت رفع میں، نصب میں مساجد اللہ. اور جب جر میں جائے گا، جر میں کیوں جائے گا؟ فی کی وجہ سے، فی مساجد اللہ. مساجد اللہ. دیکھو پہلا ورڈ ہوتا ہے مضاف، دوسرا ورڈ ہوتا ہے مضاف الیہ. مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں جاتا ہے، یہ بات تو کنفرم ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اگر غیر منصرف اسما مضاف بن گیا، یعنی فرسٹ ورڈ بن گیا، اور پھر اس کو کوئی لے جانے والا حالت جر میں لے گیا،
جیسے یہ فی آیا ہے یہاں پہ تو وہ پھر اس کو حالت جر میں لے جائے گا. تو یہ آپ خود اپنے پوائنٹس بنا کے لکھ لیں, میں نے صرف یہاں پہ ایک جنرل بات لکھی ہے, آپ کو یاد ہونا چاہیے. اب ہمارا جو یہ ایکسیپشن رول میں یہ ساری باتیں ہو گئی, اور ایک دیکھ لیتا ہوں شاید کوئی ہو تو باقی رہ گیا ہو تو, کیونکہ میں نے کچھ رول آپ کے لیے اسی لیے نہیں بتائے کیونکہ اگر بتا دیتا تو اس ٹائم آپ کے لیے تھوڑا مشکل زیادہ ہوتا. اب آپ کے لیے آسان ہے؟ گڈ. اوکے, تو یہاں تک کچھ نہیں تھا. اب ہمارے فعل کے ٹاپک میں واپس ہم شروع کرتے ہیں کہ آج ہم کیا کریں گے. تو یہاں پہ عاقل غیر عاقل کے تعلق سے ایک رول ہم نے پڑھا کہ اگر موصوف جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہو تو صفت واحد مؤنث آتی ہے. اشارے کے اندر ہم نے پڑھا کہ مشار الیہ اگر جمع مکسر ہو تو صفت اشارہ ہے وہ بھی واحد مؤنث آتا ہے. اور غیر منصرف کے اندر ہم نے پڑھا کہ دو چیزیں ایسی ہے جو اس کو حالت جر میں لے جاتی ہے, زیر قبول کروا دیتی ہے. دیکھو غیر منصرف حالت جر میں جاتا ہے, ایسی بات نہیں ہے نہیں جاتا, لیکن وہاں پہ جاتا ہے تب یہاں پہ پیش نہیں آتا, وہاں پہ کیا آتا ہے, زبر آتا ہے, صرف زیر نہیں آتا. تو دو کنڈیشن ہے جو غیر منصرف اسما کو, یہاں پہ رول لکھتے وقت ابھی اپنی کاپی میں لکھ لیں کہ یہ دو ایکسیپشنل رول ایسے ہیں, یہ ایکسیپشنل رول ایسے ہیں جن کی وجہ سے غیر منصرف اسما حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں. میں نے یہ لکھایا تھا کہ حالت زر میں غیر منصرف اسما زیر قبول نہیں کرتے, تو یعنی ان کی حالت جو ہوتی ہے وہ مساجدو, مساجدہ. تو یہاں پہ یہ ایکسیپشنل رول ہے. تو کچھ ٹف آج میں نے جان بوجھ کے بتانے کی کوشش کی, بس ایک جنرل رول ہے آپ کو اچھے سے یاد ہونے چاہیے. تو فعل کے تعلق سے ہم بات کریں گے کہ فعل کے اندر بھی یہی رول ہے. فعل کے اندر رول کیا ہے؟ دیکھو رول کی لسٹ کتنی بنی ابھی تک ہمارے یہاں. فعل کے اندر کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوگا, فرسٹ رول. سیکنڈ رول, فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا. تھرڈ رول, فاعل اگر ضمیر ہے تو گردان چلے گی, فاعل اگر ظاہر ہے تو واحد, ہاں تھرڈ پرسن کا واحد استعمال ہوگا, مذکر ہوگا تو مذکر ہوگا, مؤنث ہوگا تو مؤنث ہوگا. فعل کا رول نمبر 4 کیا ہے؟ فورتھ نمبر رول وہ یہ ہے کہ اگر فاعل غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو فعل مؤنث استعمال ہوگا. یہاں پہ کیا رول ہے؟ یہاں پہ کچھ امپورٹنٹ رول ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر جو فاعل ہے ہمارا, کام کرنے والا ہے, وہ اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو, غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو فعل مؤنث استعمال ہوگا. فاعل ہے یہ, یہاں پہ لکھ رہا ہوں فعل, تو فعل مؤنث استعمال ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ ایک جنرل بات ہے, نارمل بات ہے. آپ قرآن میں کہیں پہ بھی دیکھو کہ قالت الاعراب, بدو ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قالا قالا قالو قالت قالت الاعراب. اب یہ مؤنث کیوں استعمال ہوا؟ وہ یہاں پہ رول نہیں ہے, وہ رول دوسرا ہے. تو یہاں پہ پہلا رول آیا کہ آپ کا فاعل اگر عاقل کی غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو دوسرا رول کیا ہے؟ یہ جنرل رول ہے, دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہاں پہ جنرل رول ہے. دوسرا رول یہ ہے کہ اگر فاعل عاقل کی جمع مکسر ہو, اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئے تو اس کو اٹھا کے بھی پھینک سکتے ہو اپنے سلیبس میں سے, یعنی
दिमाग में लाओ ही नहीं अगर नहीं समझ में आया तो। जिसके भी नहीं आया, मेरा पढ़ाने का रूल यही है, आज नहीं आया कल आएगा। जैसे ये इतने टफ रूल थे उस टाइम, इतने टफ लगते आपको कि आप वहीं पे छोड़ के भाग जाते, इसीलिए मैंने छोड़। हाँ, आज ये इजी हो गया आपके लिए। फाइल है अगर आकिल की जमा मुकस्सर हो, यहाँ पे है गैर आकिल की, यहाँ पे आकिल की, तो फेल मुजक्कर भी ला सकते हैं और मुअन्नस भी ला सकते हैं, यानी चॉइस है, दोनों ला सकते हैं। दोनों ला सकते हैं मतलब लिख सकते हैं। और फिर अभी अगर आप एग्जाम्पल करोगे तो आपके जहन में ये बात बैठेगी। जैसे रजुलुन की जमा क्या होती है? रिजालुन। रिजालुन। ये दोनों, हाँ हाँ, दोनों ला सकते हो, मतलब या तो मुजक्कर ला सकते हो या मुअन्नस, दोनों में से कोई एक ला सकते हो। दोनों एक साथ तो आएंगे नहीं। देखो जब, हाँ सिंगल फॉर्म, दोनों में से कोई सी भी। देखो यहाँ पे जब यहाँ पे बात हो रही है जाहिर की, तो जाहिर में तो सिर्फ तो या तो वर्ड इस्तेमाल होगा थर्ड पर्सन का मुजक्कर, या इस्तेमाल होगा थर्ड पर्सन का मुअन्नस। दो ही तो इस्तेमाल होते हैं ना। या तो होगा कतबा या कतबत, या तो होगा करा या करात, ठीक है, या होगा जलसा या जलसत। तो यहाँ पे रिजालुन एक जमा मुकस्सर है। रिजालुन क्या है? किसकी है? आकिल की। किसकी है? आकिल की। तो यहाँ पे हम जलसा, आदमी बैठे हैं, उसकी जगह यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं जलसत, कुछ आदमी बैठे हैं, कुछ आदमी बैठे हैं। अब जो उस्मान खां, अब इसका तर्जुमा होगा कुछ आदमी बैठे हैं। पहले जब अलिफ लाम लगा था तब क्या तर्जुमा होगा इसका? आदमी बैठे हैं। जलसत रिजालुन। तो ये जो है ये मुअन्नस है, आपको समझ में आ रहा है? ये मुअन्नस है। और ये जो है ये आकिल की जमा मुकस्सर है। आकिल की जमा मुकस्सर है। तो ये एक जनरल बात थी, मैंने आपको बताई, ठीक है। और जलसत मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो कुरान में आप देखोगे कि बद्दुओं ने कहा, तो बद्दू को बोलते हैं कुरान के अंदर, बद्दू एक सिंगल बद्दू को तो आराबी बोलते हैं, और आराबू यानी बद्दू मतलब जमा मुकस्सर है ये, ठीक है। तो आराबी बद्दू, सूरह हुजरात की आयत है। बद्दुओं ने कहा, बद्दुओं ने क्या कहा? कालतिल आराबु आमन्ना, बद्दुओं ने कहा कि हम ईमान लाए। तो देखो काला का मतलब होता है कहा, काला का मतलब क्या होता है? कहा। बताता हूं आपको इंशाल्लाह, वेट करें आप। तो ये कालत क्या होगा? इसकी मुअन्नस होगी, क्या होगी? और आराबी जो है अल आराब, अब यहां पे ये हटेगा, ये जुड़ेगा, तो क्या लगेगा यहां पे? जेर। कालतिल आराबु, बद्दुओं ने कहा। बद्दुओं ने क्या कहा? आमन्ना, हम ईमान लाए। अल्लाह ने क्या कहा? लम तुमिनु, तुम हरगिज ईमान नहीं लाए। बद्दुओं ने कहा, कालतिल आराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु, इनको कहो कि तुम बिल्कुल ईमान नहीं लाए।
वलाकिन कुलू असलमना, बल्कि ये कहो, लेकिन ये कहो कि हम इस्लाम लाए। वलम्मा यातिकुम, अभी तक तो ईमान तुम्हारे, वलम्मा यातिकुम, अभी तक तो ईमान तुम्हारे, फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में भी दाखिल नहीं हुआ है। ओके, तो जैसे एक एग्जाम्पल और है, वो क्या है कि औरतों को बोलते हैं निसाउन, औरतों को क्या बोलते हैं? निसाउन के साथ साथ एक वर्ड और भी यूज होता है जिसको बोलते हैं निस्वतुन। क्या इस्तेमाल होता है? निस्वतुन। सूरह यूसुफ के अंदर आया काला निस्वतुन। अब ये जो काला है ये है मुजक्कर, काला, काला, कालू, कालत, काला मुजक्कर है। तो अब मुजक्कर इस्तेमाल हो रहा है औरतों के साथ, औरतों ने कहा। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो क्या है, ये सारी जमा मुकस्सर है, ये भी मुकस्सर है, ये भी जमा मुकस्सर है, तो ये इसीलिए इस्तेमाल हो रहा है। औरतों ने कहा, ये मुजक्कर का सीगा है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी जमा मुकस्सर हो, आकिल या गैर आकिल की, गैर आकिल की हो तो फेल मुअन्नस इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। और जब आकिल की जमा मुकस्सर हो तो चाहे वो मुजक्कर इस्तेमाल करे चाहे मुअन्नस इस्तेमाल करे, दोनों हमारी मर्जी है। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल है, मैं आखिर में बताऊंगा इंशाल्लाह सिस्टर आपको। ये फेल है भाई मेरे, काला काला, अभी ये पढ़ा नहीं है हमने, ये बहुत जरूरी फेल है, ये अलग वाला फेल है। काला काला, कालू, कालत, आगे क्या होगा वो आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो ये फेल है, तो इसकी मुअन्नस कालत होगी, कालतिल। अभी जस्ट पीछे आपको लिखा, ये देखो, इसकी मुअन्नस है कालत और इसकी मुजक्कर है काला। क्यों? क्योंकि इसमें जाहिर है यहाँ पे तो सिर्फ दो इस्तेमाल होगी, बाकी को इस्तेमाल नहीं करे, गिरदान को। बाकी आपके जहन में अब आना चाहिए कि जैसे ही लिखा हो कालू, इसका मतलब क्या होता है? कालू, उन्होंने कहा, और काला और कुल, ये क्या है? ये फेले हमारे आखिर में पढ़ेंगे। किसी को काम का हुक्म देना, ठीक है। तो एक इंशाल्लाह कल हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे जिसका मैं आज आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वो ये है कि हामिद ने मारा, क्या अरबी होगी इसकी? दरबा हामिदुन, दरबा हामिदुन, हामिद ने मारा। अब ये जो मारना है, ये सिर्फ एक आदमी ने काम किया, किसी को तो मारा होगा ना हामिद ने, है ना। तो हामिद ने महमूद को मारा। वही एग्जाम्पल जो मैंने फर्स्ट डे करवाया था आपको, हामिद ने महमूद को मारा। दरब हामी, ये जो महमूद है ये क्या होगा? हालत नसब में, महमूदन, ये क्या होगा? हालत नसब में हमेशा। इसको बोलते हैं मफूल। इसको क्या बोलते हैं? मैं अरबी ग्रामर पढ़ा रहा था, तो एक लड़के के वालिद का नाम था बाबू। तो
اب وہ لڑکے مجھے پتہ نہیں آپس میں ایک دوسرے کو چھیڑتے تھے، تو اس طرح سے یہاں پہ تو آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو، تو اس طرح ویسے ہو بھی نہیں نا، ابھی پریکٹیکل کلاس میں ہوتے تو الگ مسئلہ ہوتا۔ تو یہ ایک بات یاد رکھیں، یہ ہوتا ہے مفعول، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مفعول۔ مفعول، اب یہ مفعول وہ ہوتا ہے جس پہ کام کیا گیا۔ اب دیکھیے کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں، یہ بات آپ کو ذہن میں آنی چاہیے، کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن میں مفعول لازمی ہونا چاہیے، یعنی مفعول ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، کس کو کیا؟ کوئی پیدا تو ہوا ہے نا، کوئی تو پیدا ہوا ہے، اللہ نے پیدا کیا تو ضروری یہ فاعل تو چلو اللہ ہے، فاعل ہے پکا فاعل، اللہ نے نازل کیا تو کچھ تو نازل کیا نا، کیا چیز نازل کی؟ اللہ نے یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، مسنگ کیا ہے یہاں پہ؟ مفعول۔ ٹھیک ہے، تو ضروری تو نہیں ہے سارے فعل ایسے ہوں جن میں مفعول کی ضرورت ہو۔ اب مجھے سوچ کے وہ فعل بتاؤ جن میں فعل کی ضرورت نہ ہو، مفعول کی ضرورت نہ ہو، دماغ لگاؤ۔ آپ نہائے، ویری گڈ۔ زید آیا، زید آیا۔ اب زید آیا تو زید کو تو کسی مفعول کی ضرورت نہیں ہے نا، زید خود ہی آیا، فاعل ہے۔ یہ ایسا فعل ہے جس کے اندر مفعول نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر مفعول کی ضرورت ہاں نہیں، ضروری نہیں ہے سارے ایسے ہو بھائی، ہے نا۔ میں نے سنا، اب میں نے سنا تو کیا سنا؟ ٹھیک ہے، میں نے کام کیا تو کام کرنے والا کون ہے؟ میں ہوں کام۔ تو یہ یہاں پہ سننا جو ہے وہ کیا ہے؟ مفعول کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ ہاں، گائے کو ذبح کیا تو گائے کو ذبح کرنے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت بھی ہے، کسی نے ذبح کیا تو گائے، مسلمانوں نے ذبح کیا، گائے کو ذبح کیا، تو گائے مفعول ہے اور مسلمان فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں پہ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے مفعول، اور مفعول کا ٹاپک بھی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور مفعول کے بعد میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے مفعول ضمائر کے ساتھ۔ ضمائر کے ساتھ جب مفعول پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔